بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ جی شروع کرتے ہیں ہم لوگ، اور الحمدللہ پچھلے کلاس میں بہت ہی اہم ٹاپک شروع کیے تھے عربی میں۔ کیا کہتے ہیں اس ٹاپک کو، کیا نام ہے؟ کون سا قاعدہ شروع کیا تھا ہم لوگ؟ واو الحال۔ واو الحال، صحیح، ٹھیک ہے، یعنی کہ حال، کیفیت، کوئی کام ہوا ہے تو کس حال میں ہوا وہ، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی حال آئے گا ہم کہتے ہیں اس حال میں ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کیفیت بتاتا ہے، یعنی کہ جواب ہے کس چیز کا، کیفہ۔ جب بھی کہتے ہیں ہم کہ یہ جملہ، یہ وہ لفظ یا یہ جملہ جو ہے حال کا کام کر رہا ہے، مطلب وہ جواب دے رہا ہے کیفہ، کیفہ کا جواب دے رہا ہے، کیسے ہوا، ہاؤ ڈڈ دس ہیپن، ہاؤ کا کیفیت، کس کیفیت میں، کس حیت میں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا جواب ملتا ہے کہاں سے؟ کیفہ کا جواب حال سے ملتا ہے ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو جی، تو ہم لوگ اس طرح کا کوئی جملہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں ہم لوگ اور پھر سے آگے بڑھتے ہیں، بک سے پڑھیں گے انشاءاللہ آج، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ایک بار ریوائز ہلکا سا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مثال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، کہنا ہے سب سے پہلے کہ میں نے استاد کو دیکھا، کیسے کہیں گے ہم لوگ؟ آئی سو دا ٹیچر، جی، آئی سو دا ٹیچر کیسے کہیں گے؟ میں نے رأیت ٹیچر، المدرس۔ مدرسو یا مدرسہ یا مدرسہ، مدرسی؟ مدرسہ ہاں، کیوں مدرسہ پڑھے ہیں؟ مفعول بھی۔ بہت اچھا، بارک اللہ فیک، صحیح۔ تو رأیتو، ٹھیک ہے، رأیتو المدرسہ، ٹھیک ہے، رأیت المدرسہ ملا کے، تو رأیت المدرسہ، میں نے استاد کو دیکھا، I saw the teacher، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہم لفظ لکھ رہے ہیں اور اس کو آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، اچھا، جی، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ رأیت المدرس وانا جالس، اور میں وہاں بیٹھا، رأیت المدرس وانا میں جالس، اس حال میں کہ میں بیٹھا تھا۔ ہاں، وانا جالس، صحیح۔ رأیت المدرس، میں نے استاد کو دیکھا، وانا جالس، جی، تو یہ واو کیسا واو ہے اور کیا ترجمہ ہو رہا ہے اس کا؟ پھر سے اذکر بھائی ترجمہ آپ کیجئے، کی آواز نہیں آئی صحیح سے۔ اور میں وہاں بیٹھا تھا۔ ہاں، اور میں، اور کا ترجمہ ہوگا اس کا، اور عطف کا ترجمہ، عطف کا ترجمہ ہوگا، عطف یا حال، اس کا ترجمہ ہوگا حال، حال کا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، تو صحیح ترجمہ کیا ہوگا پھر؟ میں نے استاد کو دیکھا، میں وہاں بیٹھ گیا۔ نہیں، اس حال میں کہ، جی سوچئے، اس میں نے استاد کو دیکھا کس حالت میں؟ انا، وہ انا جالس، انا جالس مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں بیٹھا، آئی ایم سٹنگ، میں بیٹھا ہوا ہوں، جی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم لوگ کیا کیے تھے
کہ یہ واو جو ہے حالت بتاتا ہے، مطلب کس نے دیکھا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ رأیت المدرس، کس نے دیکھا ہے؟ میں نے، تو رأیت تو میں آنا ہے نا، تو میرے دیکھنے کی حالت کیا تھی، میں نے کس حال میں دیکھا استاد کو؟ بیٹھنے کی حالت میں. ہاں تو یہ چیز ہے. تو رأیت تو جو ہے اس کا مطلب یہ والا جو حصہ ہے وانا جالسن، یہ حالت بتا رہا ہے. جی. ٹھیک ہے، کس کا حال بتا رہا ہے؟ مدرس کا. میرا حال بتا رہا ہے. میں نے میرا. دیکھنے والے کا حال، فاعل کا حال. رأیت میں فاعل ہے، رأیت تو فاعل ہے. جی. تو رأیت المدرس، میں نے استاد کو دیکھا، وانا جالس، اس حال میں کہ میں بیٹھا تھا. اچھا. اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، میں بیٹھنے کی حالت میں، یعنی کہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے میں نے استاد کو دیکھا. سمجھ میں آ رہا ہے یہ؟ ٹھیک ہے. جی. رأیت المدرس وانا جالس، I saw the teacher while I was sitting، اس حال میں کہ میں بیٹھا تھا. سمجھ میں آ رہا؟ رأیت المدرس وانا جالس. ٹھیک ہے، وانا جی. جالس. تو یہ واو کا ترجمہ اگر اور کریں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے استاد کو دیکھا اور میں بیٹھا ہوں، تو یہ فٹ نہیں بیٹھ رہا. واو یہاں پہ اور کا معنی نہیں صحیح مناسب ہے. رأیت المدرس وانا جالس، اس حال میں نے استاد کو دیکھا اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا. while I was sitting. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا، اس کو آپ اصغر بھائی آپ ہی کہیے گا. یہاں پہ کیا کہنا ہے؟ میں نے استاد کو دیکھا اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں، اب چینج کیا کرنا ہے؟ وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو باقی سب سیم ہوگا، وہی رأیت المدرس سیم ہو رہا ہے وہی. ٹھیک ہے، بس چینج کیا کرنا ہے؟ اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو کیا ہوگا؟ واہ. واہ. جی، بس وہاں ایک ہی جلس. آپ کو، بس ایک آپ کو بھرنا ہے یہاں پہ. کیا ہوگا؟ وہ انا جالسن یا کچھ اور ہوگا؟ وہ کہاں ہوگا؟ وہ کے لیے کیا ورڈ ہے؟ وہ ہوا. ہاں بہت اچھا. اب ترجمہ آپ کیجئے، کیا ہوگا اس کا؟ رأیت المدرس وہو جالس، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں، وہ اور کا ترجمہ ہوگا یا حال کا ترجمہ؟ رأیت المدرس وہو جالس، یہ ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ واو الحال ہے، ہاں. یہ حالت بتا رہا ہے. جی. اچھا بتائیے، یہ حال کس کا حال ہے؟ مدرس کا حال ہے یا اس تو کا، میں نے میرا حال ہے، کس کا حال ہے یہ؟ تو کا مدرس کا. حال. ہاں، اور اوپر والے میں کس کا حال تھا؟ اوپر والے جملے میں میں کا حال تھا. ہاں اس کا حال تھا. بہت اچھا. ٹھیک ہے، تو نیچے جی. والے میں حال جو ہے یہ مدرس کا ہے. ٹھیک ہے، تو جی. ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے استاد کو دیکھا، میں نے ٹیچر کو دیکھا اس حال میں کہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے. بس یہی چیز ہے. اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ میں نے استاد کو دیکھا. ٹھیک ہے، اور استاد کی کیا کیفیت تھی، کس حالت میں تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، رأیت المدرس وہو جالس while he was sitting. ٹھیک ہے، اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہو جالس. یہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو حال جو ہے عبداللہ بھائی سوال آپ سے. ٹھیک ہے، حال کس کا آ سکتا ہے؟ فاعل کا حال ہو سکتا ہے، یا یہ جو حال جو آ رہا ہے جملہ فعلیہ یا جملہ حالیہ، جو واو کے واو اور انا کو لے کر کے پورا یہ حصہ، یہ جو حال بن کر کے آ رہا ہے، یہ پورا جملہ حالیہ کہیں گے. واو اور اس کے بعد جملہ اسمیہ جو ہے، یہ کس کا حال بن کر کے آتا ہے؟ فاعل کا یا مفعول بھی کا؟ کس کا حال ہو سکتا ہے؟ فاعل کا یا مفعول بھی کا؟ دونوں کا ہی ہو سکتا ہے سر، کانٹیکس بہت پہ اچھا. ڈیپینڈ کرے گا. ہاں، کانٹیکس سے، سیاق سے پتہ چلے گا. تو اس میں حال یہ تو کا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ جو جملہ حالیہ ہے کس کا ہے؟ مدرس ہے، یعنی مفعول بھی کا ہے. ٹھیک ہے، تو کانٹیکس سے، سیاق سے پتہ چل جائے گا. رأیت المدرس وانا جالس، رأیت المدرس وہو جالس، میں نے اس حال میں دیکھا. اس اوپر والے کا ترجمہ کہ میں بیٹھا ہوا تھا. while I was sitting، نیچے والے کا ترجمہ میں نے اس حال میں دیکھا، میں نے استاد کو دیکھا اس حال میں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ I saw the teacher while he was sitting. کلیئر سمجھ میں؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا؟ ٹھیک ہے، جی. تو رأیت المدرس وہو جالس. ٹھیک ہے. اچھا، تو پتا کیا چلا؟ یہ جو جملہ، یہ جو واو آ رہا ہے، یہ یہاں پہ یہ حالت کا حال بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ واو الحال ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے حال، کیفیت. فاعل کی کیفیت کیا ہے؟ فاعل کی کس کیفیت میں ہے، یا مفعول بھی کس کیفیت میں ہے؟ ٹھیک ہے، یا تھی. ٹھیک ہے، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے واو. اور یہ جو پورا ہے، یہ ملا کر کے یہ جملہ حالیہ کہلاتا ہے. واو اور اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ جملہ حالیہ کہلا رہا ہے. اچھا، واو کے بعد یہ جو آ رہا ہے، یہ کیسا جملہ؟
یہ کیسا جملہ ہے؟ واو کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں یہ کیسا جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے جی، آواز سب کو آ رہی ہے نا؟ جی جی ہاں جی، تو یہ کیسا جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، واو اور جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، یہ واو الحال ہے ریڈ والا، اور بلو باکس کے اندر میں کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو واو الحال، واو اور یہ جملہ اسمیہ انا جالسن مل کر کے کیا کہتے ہیں؟ اس کو جملہ حالیہ کہتے ہیں۔ کیسا جملہ ہے؟ حالیہ جملہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ وضاحت ابھی بعد میں آئے گا۔ تو واو اور تو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پہ جملہ اسمیہ جو ہے نا یہ حال بن کر کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو کے بعد جو کیا ہے؟ جملہ اسمیہ، وہ حال بن کر کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ واو اور جملہ اسمیہ مل کر کے جس کو کہیں گے کہ جملہ حالیہ، تو واو اور جملہ اسمیہ مل کر کے حال بن کر کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں کریں گے کیا؟ فعل بھی حال بن کر کے آ سکتا ہے، فعل ماضی یا فعل مضارع، ہاں وہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی فی الحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ جملہ فعل کیا کہہ رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ حال بن کر کے آ رہا ہے، یعنی واو کے ساتھ مل کر کے جملہ حالیہ کہلا رہا ہے، لیکن ہے جملہ اسمیہ، یہ مل کر کے حال بن کر کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ جی، اب ایک اور جملہ کرتے ہیں کہ ایک منٹ اچھا، اسی میں تھوڑا سا ایڈ کرتے، جملہ یہ والا پارٹ یہی ہے، بس تھوڑا سا آپ کو یہ کرنے کے لیے، رأیت المدرسہ یہ پارٹ وہی رہے گا، ٹھیک ہے، سیم وہی چل رہا ہے۔ رأیت المدرسہ، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ کیا تھوڑا سا الگ طریقے سے چینج کر رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی کو جو ہے نا رأیت المدرسہ، میں نے استاد کو دیکھا، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ہم لوگ اچھا اس میں کہتے ہیں، اچھا ایک منٹ جی، یہ سوال ہے طارق بھائی آپ سے، اب جو ہے نا، رأیت المدرسہ وہو یخرج من الفصل، ٹھیک ہے، جی رأیت المدرسہ وہو یخرج من الفصل، میں نے استاد کو دیکھا، ٹھیک ہے۔ جی اس پارٹ کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ وہو یخرج من الفصل، اس حال میں کہ وہ کلاس روم سے نکل رہے تھے۔ بہت اچھا، بارک اللہ فیک، صحیح۔ رأیت المدرسہ وہو یخرج من الفصل، ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی باقی سب دھیان سے دیکھیے، رأیت المدرسہ میں نے دیکھا اور ٹیچر کو، وہو یخرج من الفصل، ٹھیک ہے، پھر سے یہ جو واو آ رہا ہے واو الحال ہے، ٹھیک ہے، وہو یخرج من الفصل، اور وہ میں نے اس حال میں کہ وہ نکل رہے تھے کلاس سے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ واو الحال ہے، ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ بھائی آپ سے سوال ہے، کہنا ہے یہی جملہ کہنا ہے کہ میں نے ٹیچر کو دیکھا اس حال میں کہ میں نکل رہا تھا کلاس سے، کیسے کہیں گے اس کو؟ باقی سب سیم ہے، رأیت المدرسہ اس حال میں کہ میں نکل رہا تھا کلاس سے، رأيت while I was المدرسة ٹھیک ہے، وأنا أخرج من الفصل. بہت اچھا، وَأَنَا أَخْرُجُ، ہاں وَأَنَا أَخْرُجُ مِنَ الْفَصْلِ، سیم وہی ہے باقی سب، وَأَنَا سر أَخْرُجُ مِنَ ترجمہ الْفَصْلِ، ماضی میں کریں گے نا،
اس میں کریں گے سر پریزنٹ میں. ہاں اسی چیز کی طرف آ رہا ہے. ترجمہ ماضی میں ہوگا کیونکہ شروع میں دیکھیں گے شروع میں فعل جو آ رہا ہے وہ ماضی ہے مضارع ہے. ٹھیک ہے تو خیر آ رہے اس کی طرف میں. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ واو یہ جملہ حالیہ ہے اور یہ واو کیسا واو الحال ہے واو الحال. ٹھیک ہے رأیت المدرس وانا اخرج من الفصل. سب سے پہلے یہاں پہ عبداللہ نے چینج کیا کہ گردان اس فعل کا پراپر مناسب گردان یخرجو کو ہٹا کے اخرجو کر دیا اور اس کے پہلے ہوا تھا اس کے بعد اس کو ہٹا کے انا کر دیا نیچے والے میں. ٹھیک ہے اس حال میں کہ میں نکل رہا تھا کلاس سے یا اس حال میں کہ وہ نکل رہے تھے کلاس سے. ٹھیک ہے یہ حالت بتائی جا رہی ہے. تو عبداللہ بھائی آپ یہ اچھا ایک منٹ سب سے پہلے اس کی بات کر دیں. اچھا محبت کی سوال اچھا ہاں شارق بھائی آپ ہی کہیے کہ یہ جو جملہ ہے وہ یخرج من الفصل وانا اخرج من الفصل جملہ ہے یہاں سے یہ کیسا جملہ فعلیہ ہے جملہ اسمیہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. ہاں یہ والا جو باکس ہے جملہ اسمیہ. مبتدا خبر کہاں ہے اس میں مبتدا خبر کہاں ہے مبتدا ہوا ہے اور خبر جو ہے یخرجو ہے. بہت اچھا خبر یخرجو ہے یا پھر پورا یخرج من الفصل مل کر کے پورا خبر ہے. ٹھیک ہے یہ گرین باکس جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ گرین باکس کیا ہے جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے جیسے اوپر تھا نا وانا جالسن یہ بھی جملہ اسمیہ تھا بلو باکس اوپر والا اور نیچے گرین باکس یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے تو اس میں مبتدا ہوا مبتدا ہے اور یخرج من الفصل پورا مل کر کے ابتدا کیا ہے خبر ہے. ہوا مبتدا ہے نیچے والے میں انا مبتدا ہے اور یخرج من الفصل پورا کیا ہے خبر ہے. ٹھیک ہے تو اچھا اب اگر صرف جملے میں یہی ہوتا اگر کچھ نہیں ہوتا سمجھ لیجیے یہاں پہ جملہ کچھ ہے ہی نہیں یہ سب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے ترجمہ کیا کرتے اس کا عبداللہ بھائی جی اس کا ترجمہ کیا کرتے اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا ترجمہ کیا کرتے ہم لوگ وہ یخرج من الفصل انا اخرج من الفصل کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا ہوا یخرج من الفصل انا اخرج من الفصل کیا ترجمہ کرتے اس کا صرف یہی حصہ ہوتا صرف گرین باکس ہوتا وہ کلاس سے نکلا نکلا یا نکلے گا یا نکل رہا کیا ہوگا وہ نکلتا ہے یا نکلے گا ہاں نکلتا ہے نکل رہا ہے نکلے گا. ٹھیک ہے تین آپشن میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. نکلتا ہے نکل رہا ہے کیونکہ مضارع کا تین معنی ہو سکتا ہے نکلتا ہے نکل رہا ہے یا نکلے گا. ٹھیک ہے مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی ہوا یخرج من الفصل وہ نکل رہا ہے کلاس سے یا وہ نکلے گا کلاس سے. انا اخرج من الفصل میں نکل رہا ہوں کلاس سے یا میں نکلوں گا کلاس سے یہ معنی آئے گا. اچھا تو ایک منٹ تو یہاں پہ ہاں یہ وہ یخرج تو یہ جو ترجمہ ہے نا اس کا ایسے ہوتا ہے وہ نکل رہا ہے کلاس سے یا میں نکل رہا ہوں کلاس سے یہ ترجمہ اس کا ہو رہا ہے مضارع ہے اس لیے. ٹھیک ہے لیکن جب یہ جملہ حالیہ بن جاتا ہے وہ یخرج من الفصل ٹھیک ہے جب جملہ حالیہ بن جاتا ہے تب اس کا ترجمہ کیسا ہو رہا ہے کہ اس حال میں کہ وہ نکل رہے تھے یہاں پہ تھے ایڈ کر دیے. ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ ترجمہ کیا کیا آپ کہ وہ نکل رہا ہے کلاس سے یا وہ نکلے گا حال یا مستقبل کا معنی ہو رہا میں نکل رہا ہوں کلاس سے یا میں نکلوں گا. لیکن جب اس جملے کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہم لوگ اس کو پورا جملہ جب پڑھ رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ٹھیک ہے جب یہ پورا جملہ پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ میں نے استاد کو دیکھا اس حال میں کہ وہ نکل رہے تھے کلاس سے. ٹھیک ہے یا نیچے والے کا پارٹ کیا ہوگا اس حال میں کہ میں نکل رہا تھا کلاس سے. ٹھیک ہے یہاں پہ تھے ایڈ کر دیے تو تھے کیوں ایڈ کیے کیا وجہ ہے تھے ایڈ کرنے نکل رہے تھے کلاس سے اس حال میں تھے ایڈ کرنے کا وجہ کیا ہے جی تھے جو ہے کیوں ایڈ کیا ہم لوگ ماضی ہے اس لیے شاید. ہاں ماضی ہے اس لیے بہت اچھا. تو فعل شروع میں جملہ آئے گا وہی طے کرے گا ترجمہ کیا ہوگا. شروع میں آپ دیکھ رہے رأیتو ہے یہ فعل ماضی ہے رأیتو فعل ماضی ہے یہ میں نے دیکھا دیکھنے کا کام ہو گیا اب ترجمہ ماضی والا ہی آئے گا. ٹھیک ہے نا شروع میں آپ دیکھ رہے ترجمہ رأیتو ہے آئی سو میں نے دیکھنے کا کام ہو گیا اسی لیے ترجمہ اب جس کا جو ہوگا
یہ ماضی والے ترجمہ ہوگا, مطلب تھے آ جائے گا اس میں, ٹھیک ہے. رأیت المدرس وهو يخرج من الفصل, I saw the teacher while he was leaving the class, ٹھیک ہے. نیچے والے کا I saw the teacher while I was leaving the class, ٹھیک ہے. رأیت المدرس وهو يخرج من الفصل, ٹھیک ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے فعل مضارع اگر آ جائے تو پھر میں نے جملہ حالیہ میں اگر فعل مضارع آ جا رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ ہے والا ترجمہ ہوگا, ایسا نہیں, ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. دیکھنا پڑے گا جملہ شروع میں کیسا فعل آیا. دیکھ رہے شروع میں تو فعل ماضی آیا ہے تو تھا کا ہی ترجمہ ہوگا, ٹھیک ہے. تھا کا ہی ترجمہ ہوگا کیونکہ شروع میں فعل ماضی آیا, ٹھیک ہے. یہاں مضارع آتا تب ترجمہ کچھ اور ہو سکتا تھا, لیکن یہاں پہ رأیتو آیا ہے تو اس لیے ترجمہ کیا ہوگا, تھا والا ترجمہ ہوگا. وَهُوَ يَخْرُجُ مِنَ الْفَصْلِ میں کہ وہ نکل رہے تھے, نیچے والے کا اس حال میں کہ میں نکل رہا تھا, ٹھیک ہے. سوال ہے اصغر بھائی آپ سے کہ بتائیے یہاں پہ جو حال آیا ہے, یہ جو حال ہے یہ کس کا حال, یہ والا حصہ, یہ حال کس کا ہے؟ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنَ الْفَصْلِ, فاعل کا حال ہے مفعول بھی کا حال ہے؟ فاعل کا حال ہے تو. بہت اچھا, تو کا حال ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اور نیچے میں کس کا حالت بتایا جا رہا ہے؟ مدرس کا. ہاں تو پھر اوپر والا کیا ہوگا پھر؟ ٹھیک, انا ہے. انا کون ہے؟ اچھا فائل دیکھیے, فائل کون ہے؟ رأیتو, رأیتو. میں نے دیکھا. حال کس کا ہے؟ ٹیچر کا حال ہے, میرا حال ہے. آگے دیکھیے کسی میں کس کا حال ہے یہ؟ ٹیچر کا حال بتایا جا رہا ہے, میرا یا اس کا, ان کا؟ میرا. وہ ہوا ہے نا, وہ ہوا. مدرس کا حال ہے. ہاں تو یہ مدرس کا حال ہے, ٹھیک ہے. جی. یعنی مفعول بھی کا حال ہے. اور نیچے والے میں کس کا حال ہے؟ وہ انا. تو کا حال ہے. ہاں یہ فاعل کا حال ہے, تو کا حال ہے, ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا, جیسے اوپر میں تھا نا جی جی. کس طرح کا, ٹھیک ہے. اوپر میں تو خیر پہلے فائل تھا, فائل کا حال تھا, نیچے مفعول بھی, پھر مفعول بھی کا تھا, یعنی ان دونوں, ٹھیک ہے. جی تو حال جو ہو سکتا ہے فائل کا بھی ہو سکتا ہے, مفعول بھی کا بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم کیوں بتا رہے, یہ سب جملہ بھی آئے گا چیپٹر میں, اس طرح کا جملہ آئے گا, اس لیے اس کو پہلے سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں اسٹڈی کر لیا ہم لوگ, ٹھیک ہے. رأیت المدرس وهو يخرج من الفصل, رأیت المدرس وانا اخرج من الفصل. تو میں نے دیکھا استاد کو اس حال میں کہ وہ نکل رہے تھے کلاس سے, میں نے دیکھا استاد کو اس حال میں کہ میں نکل رہا تھا کلاس سے, کیونکہ حال دونوں کا ہو سکتا ہے, دیکھنے والے کا بھی اور جس کو دیکھا جا رہا ہو, ٹھیک ہے. اور شارق بھائی یہ کلیئر ہوا کہ ترجمہ ماضی میں کیوں ہو رہا ہے, یہ جی سر. تھا کیوں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ابھی ایگزامپل دیکھیں گے چیپٹر میں, سمجھ میں آ جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا اس جملے کو کیا آپ اس عبداللہ بھائی اب ہے نا بنے ہوئے؟ اچھا جی سر. ہاں مبتدا یہاں پہ دیکھ لیے ہم لوگ, یہ خبر ہے, یعنی جملہ فعلیہ خبر بن کر کے آ رہا ہے مبتدا کے لیے, نیچے والا باکس میں یہ جملہ فعلیہ پورا ہے, یہ پورا خبر بن کے آ رہا ہے مبتدا آنا کے لیے. اچھا اس کو کیا ہم لوگ کنورٹ کر سکتے ہیں, اسی سٹائل میں لا سکتے ہیں؟ عبداللہ بھائی سوال آپ سے. وہ انا جالسن کو انا مبتدا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایڈوانس سوال پوچھ رہے ہیں, ابھی اس کا تعلق اس سے نہیں, لیکن ہم ایسے چیک کریں نالج آپ کا, ٹھیک ہے. انا جالسن ہے, لیکن اس خبر کو جملہ فعلیہ خبر بنا دینا ہے, کیا کہیں گے ہم لوگ؟ سیم جالسن کو جملہ بنانا ہے, انا کہنا جملہ فعل لانا نا کے بعد میں, معنی وہی ہوگا سینٹینس کا. وہ انا اس حال میں کہ میں بیٹھا تھا, یعنی جالسن اسم ہے نا, اسم کے بدلے آپ فعل لائیے, کیا ہوگا؟ جلستو. نیچے کیا آیا تھا, ماضی یا مضارع؟ مضارع. مضارع آئے گا, ہاں. تو فعل جو ہم لوگ کرے بھی مضارع, فعل مضارع حل بن. اجلسو. اجلسو. بہت اچھا. وہ انا اجلسو, اس کو چینج کر سکتے ہیں ہم لوگ, وہ انا اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا, نیچے والا کا کیا ہوگا؟ وہ ہوا جی, وہ ہوا کیا ہوگا؟ وہ ہوا یجلسو, اس کو چینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ انا مطلب وہ انا اجلسو, رأیت المدرس وانا اجلسو while I was sitting, رأیت المدرس وہ ہوا یجلسو. سمجھ میں آ رہا نہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بس اس کا تعلق اس سے نہیں, لیکن پھر بھی اب بتا رہے اس فارمیٹ میں بھی لا سکتے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. اس فارمیٹ میں بھی لا سکتے ہیں. اور اس کو, اور یہ جو حصہ ہے نا, یہ والا جو پورا حصہ, اس کو ہم لوگ اس فارمیٹ میں بھی لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہہ دیں گے کیا
وہو خارج من الفصل، اس کو اسم میں تبدیل کر سکتے ہیں، وہو خارج، اور نیچے والے میں کیا ہوگا، وانا خارج من الفصل. یہ ادلا بدلی کر سکتے ہیں. اگر سینٹینس ڈیفیکلٹ لگے تو نارمل مبتدا خبر چاہیے تو وہو خارج، یہ بن جائے گا وہو خارج من الفصل، نیچے والا کیا ہو جائے گا، وانا خارج من الفصل. سمجھ میں کنفیوژن نہیں زیادہ ہو رہا ہے نا؟ ہو سکتا ہے شاید تھوڑا کنفیوژن ہو جا رہا ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ چیز کو چینج بھی کر سکتے ہیں، وانا خارج بھی کہہ سکتے ہیں، سمپل ہو جائے گا. پھر رأیت المدرسہ وانا خارج من الفصل، سیم یہ بھی ویسے ہو جائے گا، رأیت المدرسہ وہو خارج من الفصل. سمجھ میں آیا یہ چیز جو بتایا آپ کو؟ جی سر. اس طریقے سے آپ لوگ ادلا بدلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی اس میں دیکھتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے تھوڑا سا سمجھانے میں شاید پرابلم ہو رہا ہے ہم کو. انشاءاللہ بک میں دیکھتے ہیں، ابھی بک کی طرف بڑھتے ہیں. بک میں دیکھتے یخرجو میں تو ہوا آلریڈی ہے، تو ہوا الگ سے لکھنا پڑے گا. ہیں کس میں، نیچے والے ایگزامپل میں. نیچے والے میں انا اخرجو میں انا ہے اور یخرجو میں ہوا ہے، تو ڈبل ہو رہا ہے سر وہ. اچھا یہ جو ہاں صحیح بات ہے، یخرجو میں صحیح سوال ہے کہ بہت سارا تھوڑا سا یہ ہو گیا. ایک منٹ رکیے، تھوڑا سا یہ کر دیں. یہاں سوال ہے آپ کا، ٹھیک ہے، کہ اس میں یخرجو میں یخرجو میں پہلے سے ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے، یخرجو میں پہلے سے ہی ہوا ہے تو پھر یہ لگانے کی ضرورت نہیں. لیکن ہم لوگ ابھی کیا کر رہے ہیں، جملہ جو آ رہا ہے حال بن کر کے، کون سا جملہ حال بن کر کے آ رہا ہے؟ جملہ اسمیہ حال بن کر کے آ رہا ہے، جملہ فعلیہ. جی اس میں آ رہا ہے سر. ہاں، جملہ اسمیہ حال بن کر کے آ رہا ہے. تو سوال ہے عبداللہ بھائی آپ سے، اگر ہوا ہٹا دیں گے تو کیا جملہ بن جائے گا؟ یہ فیلیا بن جائے گا. بہت اچھا. اور جملہ فعلیہ کے پہلے، جملہ فعلیہ اگر مضارع اس کے پہلے واو نہیں آ سکتا، واو الحال نہیں آئے گا، ڈائریکٹ آ جائے گا وہ. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ بھی آئے گا. مطلب بتانا چاہ رہا ہے آپ کو کیا، کہ جملہ ابھی جو ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں نا، وہ جملہ اسمیہ اور واو اور جملہ اسمیہ مل کر کے حال بن رہا ہے، واو اور جملہ اسمیہ مل کر کے حال بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہوا ہٹا دیں گے تو جملہ اسمیہ نہیں رہے گا، یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور جملہ فعلیہ کیسے حال بن کر کے آتا ہے ابھی ہم لوگ کیے نہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، وہ زیادہ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا، اس میں واو الحال کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب اگر فعل مضارع حال بن کر کے آئے گا سیدھا ایسے آ جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے مشہور مثال ہے ایک سورہ یوسف میں، وجاؤ اباہم عشاء یبکون، روتے ہوئے حال، رونے کی حالت میں وہ لوگ آئے. انشاءاللہ دیکھیں گے آگے. ٹھیک ہے. اچھا اسکرین چلا گیا سر. ہاں یہ شیئر، دوسرا شیئر کر رہے ہیں. اچھا ابھی نظر آ رہا ہے اسکرین آپ لوگ کو؟ جی ہاں تو ابھی کچھ مثال دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اگر کنفیوژن ہوگا تو انشاءاللہ ابھی کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگ کا شاید ہو سکتا ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا سمجھانا، اللہ آسان کرے. امین. اچھا یہاں پہ دیکھ تعمل، ٹھیک ہے، تعمل یعنی غور و فکر کرنا ہے، یہ فعل امر ہے. یہ نا یہاں پہ کچھ پروگرام چل رہا ہے ان لوگوں کا، بہت ڈسٹربینس ہو رہا ہے. ٹھیک، تو آپ کو آواز آ رہا ہے نا، کچھ یہ لوگ جلسہ وغیرہ پتہ نہیں کچھ چل رہے ہیں یہاں پہ، بہت ڈسٹربینس ہو رہا ہے. تعمل الامثلۃ الآتیہ، تعمل یعنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا. ٹھیک ہے، غور و فکر کیجیے. پونڈر اپون دا فالوئنگ سینٹینسز، جو جملہ آ رہا ہے اس پر غور و فکر کیجیے. اور جملہ کا تعلق کس سے، کس کے بارے میں، لی واو الحال، جملہ واو الحال کے بارے میں، جملہ واو الحال کے بارے میں جملہ ہے یہ. ٹھیک ہے، میں نے ٹاپک واو الحال والا جملہ ہے، اس کے اوپر کیا کرنا ہے، تعمل، غور و فکر کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا تو نمبر 1 ہے کیا اچھا، حججت وانا صغیر. ٹھیک ہے اصغر بھائی آپ جواب دیجیے. حججت وانا صغیر کیا معنی ہوگا اس کا؟ حجج معنی نہیں سب معلوم. سے پہلے حجج کا معنی کیا ہو، حج اجا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حجج معنی نہیں معلوم. یہ حج فعل کرنا. ہے، حجا، میں نے حج کیا.
ہاں اس نے حجہ مانے اس نے حج کیا، اور جیم کھل جائے گا، حججتو ہو گیا تو میں نے حج کیا، حججتو ٹھیک ہے، حججتا تم نے حج کیا، حججتو میں نے حج کیا، ٹھیک ہے، اس گردہ حجا حجا حجو حجت حجتا حججنا حججتا حججتما حججتم، اس طریقے سے گردان اس کا ہے۔ حججتو یہ فاعل ہے، میں نے حج کیا، ٹھیک ہے، وانا صغیر، اب ترجمہ کیا ہوگا اس کا، میں نے حج کیا وانا صغیر، وانا صغیر، میں کہ میں چھوٹا تھا، ہاں اس سال میں کہ میں چھوٹا تھا، بہت اچھا، تو یہ واو کیسا حال کیا ہو گیا، واو عطف ہے یا واو الحال ہے، یہ واو العطف یا واو الحال، واؤل حال ہے، واو الحال ہے کیونکہ حال کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ حججتو میں نے حج کیا، وانا صغیر اور میں چھوٹا ہوں، یہ جملہ بن نہیں رہا ہے، صحیح سے میل نہیں کھا رہا، حججتو وانا صغیر یعنی کہ میں نے حج کیا اس حال میں کہ میں چھوٹا چھوٹا تھا، تھا کیوں کر رہے ترجمہ، ہے کیوں نہیں کر رہے، اس حال میں کہ میں چھوٹا ہوں، تھا کیوں ترجمہ کر رہے ہیں، فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہے۔ بہت اچھا، فعل ماضی ہے یہاں پہ حججتو، اس لیے تھا آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو فعل وہ فعل ڈیفائن کرے گا، ڈیٹرمائن کرے گا، اس سے طے ہوگا کہ ترجمہ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے، حججتو وانا صغیر while I was small، بچپن کی حالت میں یا چھوٹے، اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا، میں نے حج کیا اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جملہ حالیہ جو ہے وہ یہاں پہ جملہ حالیہ کیا ہوگا، یہ پورا جملہ حالیہ ہے، ٹھیک ہے، کون سا جملہ حالیہ ہوگا یہاں پہ، یہ پورا جملہ حالیہ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، جملہ حالیہ، ٹھیک ہے، جملتن حالیتن، تو وانا صغیر، واو جملہ حالیہ کے اندر دو چیز ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جملہ حالیہ کے اندر دو چیز کیا ہوتا ہے، اب یہ جملہ کی واو پلس، ٹھیک ہے، یہ واو، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، مبتدا، پھر یہ جو جملہ ہے پورا، یہ پورا جملہ کیا ہے، مبتدا خبر، یعنی کہ جملہ اسمیہ، اسمیہ، ہاں بس یہی، تو جملہ حالیہ سے مراد کیا ہے، ابھی جو ہم لوگ سیکھے ہیں، واو کے ساتھ جملہ اسمیہ ہوگا، اور جملہ اسمیہ کے اندر کیا ہوگا، مبتدا ہوگا اور خبر ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد سیکنڈ سینٹنس عبداللہ بھائی آپ کیجئے گا، ٹھیک ہے، سیکنڈ سینٹنس جو ہے جی پڑھیے اس کو، دخلت المسجد ٹھیک ہے، والناس یخرجون منہ، بہت اچھا، کیا ترجمہ کریں گے اس کا، دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، میں مسجد میں داخل ہوا، الناس والناس والناس، ٹھیک ہے، والناس یخرجون منہ، اس حال میں کہ ٹھیک ہے، لوگ وہاں سے نکل رہے نکل رہے تھے یا ہے، نکل رہے ہیں، یہ کیسا فعل ہے یہاں پہ، دخل تو ماضی ہے مضارع ہے، یہ ماضی ہے سر، میں نے کام ہو گیا، میں نے دیکھا، تو لوگ ہاں، اس حال میں کہ لوگ نکل رہے تھے، تھے، ہاں بس یہ فعل ماضی آ گیا نا، تو ترجمہ ہوگا، حالانکہ یخرجون مطلب ہوتا ہے لوگ نکل رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ حال بن کر کے آ رہا ہے اس کا، اس لیے لوگ نکل رہے تھے ترجمہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو دخلت المسجد والناس یخرجون منہ، بہت اچھا، صحیح، بارک اللہ فیک، صحیح، وہ اس حال میں کہ لوگ نکل رہے تھے، تو والناس یخرجون منہ، یہ پورا جملہ حالیہ ہو گیا، جس میں سے یہ واو کیا ہے، واو الحال ہے، ترجمہ ہوگا اور نہیں بلکہ اس حال میں کہ لوگ نکل رہے تھے، دخلت المسجد والناس یخرجون منہ، ٹھیک ہے، اچھا، والناس یخرجون منہ، یہ ایک جملہ ہے جو کہ جملہ اسمیہ ہے، جیسا بتا چکے ہم لوگ، واو الحال ہوتا ہے، واو الحال کے بعد کیا آتا ہے، ایک جملہ اسمیہ آتا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے، الناس یخرجون منہ، اس میں مبتدا خبر کہاں ہے، الناس یخرجون منہ میں، ناسو مبتدا، بہت اچھا، خبر کیا ہوگا پھر، یخرجون منہ، بہت اچھا، یخرجون، یہ پورا کا یہ جملہ فعلیہ خبر بن کر گیا ہے، یہ پورا کا پورا جملہ اس کا خبر ہے، مبتدا کا خبر ہے، الناس یخرجون منہ، ملا کے دخلت المسجد والناس یخرجون منہ، I entered the masjid while the people were coming out from it، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ لوگ نکل رہے تھے اس سے، منہ یعنی مسجد سے، من المسجد، ٹھیک ہے، من المسجد، ٹھیک ہے، بہت اچھا، اب اس کے بعد تیسرا، شارق بھائی، یہ بہت ایزی ہے، اس کو ہم ہی کرتے ہیں، آپ سے دوسرا پوچھیں گے،
माता अर्रजुलु, ठीक है, माता अर्रजुलु, माता अर्रजुलु, माता माने क्या होता है? he died. No. हाँ वो मर गया। माता माने माता यमूतु, और माता यमातु, दो बाब इसका आता है, माता यमूतु भी है और माता यमातु भी है। तो माता रजुलु, आदमी मर गया, द मैन डाइड वह हुआ नाइमुन। असगर भाई क्या तर्जुमा होगा इसका? माता रजुलु वह हुआ नाइमुन, और वो सोए हुए थे, हाँ, और होगा या कुछ और तर्जुमा होगा? हाल होगा। हाँ मातर सोए हुए जी, थे, समझ में कि वो सोए हुए थे। बहुत अच्छा। माता रजुलु वह हुआ नाइमुन, नाइम माने सोना, सोना जो सो रहा है। माता रजुलु वह हुआ नाइमुन, आदमी मर गया इस हाल में कि वो सोया हुआ था, क्योंकि माता फिल्म आदि था, ठीक है। ऐसे नाइमुन का मतलब क्या होता है? हुआ, अगर ऐसे जुमला आता हुआ नाइमुन तो मतलब क्या होता है? वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग। हुआ नाइमुन मतलब ही इज स्लीपिंग, लेकिन यहाँ पे हाल बन करके आ रहा है, वो सो रहे हैं किस हाल में कि वो सो रहा था, आदमी मर गया इस हाल में कि वो सो रहा था। द मैन डाइड व्हाइल ही वाज स्लीपिंग, ठीक है। अच्छा, हाँ फारिक भाई, आप उसके बाद जो तर्जमा ये करेंगे आप, नंबर 4 पढ़ना है, इसको तर्जमा करना है। आशा जद्दी अक्सरा मिन मियाति आमिन व माता व अना सगीरुन। ठीक है, आशा मतलब क्या होता है? आशा, आशा मतलब जिंदा, हाँ, आशा माने रहे, रहना। रहना, टू लिव, ठीक हाँ, है। मुदारे क्या हो उसका? आशा। आशा या यीशु। बहुत अच्छा, ये नोट करना आप लोगों को, ठीक है ना? सब कोई किताब आप लोगों के पास अभी एक पेंसिल होना चाहिए, पेंसिल या पेन, और किताब में जो भी वर्ड आ रहा है, जैसे माता का बताया मुदारे आपको, माता यमूतु, आशा यईशु, ये सब नोट करेंगे तो याद रहेगा। याद रहेगा तो कुरान जब पढ़ेंगे, हदीस जब पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आने लगेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो आशा यईशु, ठीक है। जैसे बा यबीउ, इस बाब में दरबा, आशा यईशु, ठीक है। टू लिव, आशा यईशु मतलब क्या होता है? जीना, टू जिंदा लिव, रहना, जिंदा ठीक है। रहना। तो जिंदा रहना या जीना। आशा जद्दी, जद्दी से मुराद क्या है? नाना, हाँ, नाना दादा दादा, दोनों हो सकते हैं, हाँ, ठीक दादा है, दोनों ही मुराद हो सकते हैं। यहाँ पे दादा करते चलिए। आशा जद्दी, मेरे दादा जिंदा जिए, थे। जिंदा थे, ठीक है। अक्सरा ये मिन मियाति आमिन, 100 साल से अक्सर मिन, ज्यादा। 100 साल से ज्यादा, बहुत अच्छा। तो मिया तो आमिन ये होता है 100 years। मिया तो आमिन, मिया मिया यानी 100, 100, तो मिया तो आमिन 100 साल। 100 साल की गिनती कर, 100 की गिनती जब करते हैं ना तो मुदाफ मुदाफ इलैहि के तरतीब पे आता है। मियतु किताबिन, मियतु रजुलिन, ठीक है। तो मियतु आमिन इस तरीके से, और मुदाफ इलैहि मुफरद होता है, सिंगुलर होता है, मियतु आमिन। लेकिन मिन आने से क्या हो गया? ये मियतु चेंज हो गया मियती में, ठीक है। तो आशा जद्दी अक्सर मिन मियती आमिन, मेरे दादा जिंदा रहे, ठीक है, अक्सर यानी कि मोर देन 100 years, 100 साल से ज्यादा मेरे दादा जिंदा रहे। आशा जद्दी अक्सर मिन मियता आमीन, मेरा दादा जिंदा रहे 100 साल से ज्यादा, या 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहे, ठीक है। वह माता, और वो मर गए, वह अना सगीरुन, क्या तर्जमा होगा इसका? इजी है। और वो मर गए जब मैं छोटा था। हाँ, और वो मर गए इस साल में कि मैं छोटा था, या जब मैं छोटा था, ठीक है। एंड ही डाइड व्हाइल आई वाज स्मॉल, ठीक है, व्हाइल आई वाज अ चाइल्ड, इस तरह का माने होगा, ठीक है। अच्छा, कोई पूछेगा आपसे ये सवाल एक्स्ट्रा एडवांस है, ये मंसूब क्यों है अक्सर? क्या जवाब दीजिएगा? इसमें तफजील है सर। हाँ, इसमें तब्दील, ठीक है, लेकिन मंसूब क्यों है? इसमें तब्दील तो अब फालू के वजन में होता है, ठीक है। मरफू होता है, नॉर्मली तो मरफू होता है, लेकिन मंसूब क्यों हुआ ये? अगर कोई सवाल कर दे आपसे तो क्या जवाब दीजिएगा? अक्सर मंसूब क्यों हुआ ये? कंपैरेटिव की वजह से, जी कंपैरेटिव डिग्री। सर हाँ, मफूल कंपैरेटिव बिही डिग्री है। तो अफ अलू के वजन में होता है, वो तो ठीक, कंपैरेटिव है अफ अलू, लेकिन वो मरफू होता है ना, डिफॉल्ट मरफू है। लेकिन ये मंसूब क्यों हो गया? अफ आला अक्सरा क्यों हो गया, ये पूछ रहे हैं। काउंट कर रहे हैं सर इसलिए। काउंट कर रहे हैं, नहीं काउंट, ठीक है, आप करीब आंसर, लेकिन काउंट, काउंट करने से मंसूब तो नहीं होता कुछ। मेरे तमीज। दादा, देखिए ये सवाल किस चीज का जवाब दे रहा है? मेरे दादा जिंदा रहे, ठीक है, मेरे और दादा जिंदा फल रहे, लिव, ये क्या चीज को हल कर रहा है? मेरे दादा जिंदा रहे तमीज मोर है सर। देन, जी इतना तमीज। कितने का जो ये होता है सर, हाँ। तमयीज, तमयीज तो नहीं कह सकते,
میرے دادا زندہ رہے more than 100 years, سال 100 سال سے بھی زیادہ. یہ سر سال سے مراد کیا یہ ہوگا؟ ظرف ہے، ظرف زمان ہے، ہاں ٹائم. ظرف میں آئے گا، مفعول فیہ. ٹھیک ہے، اچھا اچھا مفعول فیہ ظرف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ میرے ذہن میں بھی سوال آیا تھا، آپ لوگ سے ڈسکس کر لیے. یہ مفعول فیہ ظرف ہونا چاہیے کہ 100 سال سے بھی زیادہ. اصل سال مفعول بھی ہے، لیکن یہ اکثر اس کے جگہ لے لیا ہے. ٹھیک ہے نا، 100 سال سے بھی زیادہ جیے، تو غالباً یہ لگتا ہے یہاں پہ مفعول فیہ یہ ظرف زمان ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ سے یہ منسوب ہو رہا ہے. میرے دادا زندہ رہے 100 سال، لیکن یہاں پر کہنا چاہ رہا 100 سال سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے، تو غالباً جو ہے یہاں پہ مفعول فیہ یعنی ظرف زمان ہی سمجھ میں آتا ہے یہاں پہ، اس لیے منسوب ہے. عاش جدی اکثر من میاتی عامن. اچھا، اس کے بعد سر اس کو پڑھیں گے میم کا آواز پر نکالیں گے نا، میم میت یامن نا. ہاں ہاں، اگر پڑھنا ہوگا تو میم میاتی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، خاص کر جب قرآن آئے گا تو قرآن میں تو میم میاتی پڑھنا پڑے گا، قرآن میں ایسا کچھ آتا تو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میم بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر مین بھی کوئی پڑھتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. مین میاتی ہے، لیکن زیادہ مناسب ہے جوائن کر لے میم میاتی، تو دونوں چلے گا. اکثر امین میاتی یا اکثر امین میاتی دونوں چل سکتا ہے. ٹھیک، اور قرآن میں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے جوائن کرنا پڑے گا پھر. ٹھیک ہے، اگر ایک ملا رہے ہیں اس کو تو. اچھا آمین کیوں لگا؟ جی آمین کیوں لگا؟ کہ آمین آمین عام کا میں کیا؟ عام سے مراد سال. سال اچھا عامن، جب کہتے ہوں ہیں نا عام فیل، عام الفیل، عام الحزن، سیرت کے تعلق سے آتے ہیں نا. کون سے عام الفیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. جی عام جی عام سے مراد سال. ٹھیک ہے، 100 سال. میاں ہوں مانے تو 100. 100 کیا؟ 100 ایئرز. ٹھیک ہے. آمین سال. ہاں اچھا، اس کے بعد میں سوال طلبت العلم. اچھا یہ اصغر بھائی آپ جواب دیجیے. طلبت طلب طلب علم سیکھا. ہاں، علم پڑھیں گے یا علما یا علمی، کیا پڑھیں گے؟ طلبت العلم، علما، علمی، کیا پڑھیں گے؟ طلبت العلم مفعول به. ہاں مفعول بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ طلب تو میں نے طلب کیا، کیا طلب کیا؟ علم طلب کیا. آئی ساٹ نالج. طلبت العلم، میں نے علم طلب کیا. وانا متزوج. اس جی حال میں کہ میں متزوج ہوں. وانا متزوج. اس حال میں کہ میں متزوج مطلب جی متزوج شادی شدہ تھا. شادی شادی سے. شدہ. ہاں ہاں، آپ لوگ کی کلاس کر رہے ہیں، 2 لوگ شادی شدہ ہیں، ایک شادی شدہ بیچارہ شادی شدہ نہیں ہے، اللہ اس کی شادی میں آسان کرے، آمین. اچھا، تو ہاں متزوج یعنی کہ شادی شدہ. ٹھیک ہے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بیچلر. بیچلر کے لیے کیا ورڈ ہے کمارا کے لیے عربی میں؟ باقرہ. کیا ورڈ ہے؟ عزبن. ٹھیک ہے، عین عزب. زائے اور با، عزبن. ٹھیک ہے، یہ بیچلر ہوتا ہے. متزوج ہوتا ہے شادی شدہ، میرڈ. تو میں نے علم طلب کے سال میں کہ میں شادی شدہ تھا. ٹھیک ہے، شادی شدہ ہونے کی حالت میں نے علم کو طلب کیا. I sought knowledge while I was married. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے، علم طلب کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کبھی بھی ہو علم انسان ہر مرتے دم تک علم طلب کرنا چاہیے. اللہ ہم لوگ کی کوششوں میں برکت ادا کرے، آمین. اچھا 7 نمبر لا تق. اچھا اس کو پڑھیں گے عبداللہ بھائی، آپ پڑھیے. لا تق، یہ پورا پڑھنا ہے. تھوڑا اسکرین کلیئر کر لیتے ہیں. لا جی تکرہو، لا تکرہو ہاں، پہلے دیکھیے یہ لا کیسا ہے، کیسا لا لگتا ہے آپ کو؟ یہ لا جو ہے یہ 2 ہو سکتا ہے، نافیہ یا ناہیہ، روکنے والا ہے یا بس نفی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا دیکھنا پڑے گا آپ کو. یہاں پہ کیا ہے؟ تقرؤ، ورڈ کیا ہے؟ تقرؤ. ٹھیک ہے، اب لا آنے سے اگر لا نافیہ ہوگا، ناہیہ ہوگا، روکنے والا لا ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ لا تقرؤ سے یہ لا یہ تکرہ کیا ہو جائے گا. یہ لا تقرأ ہو جائے گا. لا تقرأ مجزوم. ٹھیک ہے، جزم سکون. لا تقرأ اگر یہ لا ناہیہ ہے، اگر لا ناہیہ ہے تو لا تقرأ ہو جائے گا. اور نافیہ ہے تو جیسا تھا ویسے ہی رہے گا. اگر نافیہ ہے تو مرفوع تھا مرفوع ہی رہے گا. لا تقرأ. ٹھیک ہے،
تو تقرأ مطلب تم پڑھتے ہو, تقرأ مطلب کیا ہے, تم پڑھتے ہو. تو کیا لگتا ہے آپ کو, یہ نافیہ ہے, روکنے والا, یہ بس نفی کر رہا ہے یا روک رہا ہے, ناہیہ ہے؟ نفی کر رہا ہے. جی, تو تقرأ مانے تم پڑھتے ہو, الصحیفۃ تم اخبار پڑھتے ہو. ناہیہ ہے سر. اچھا, تو کیا ترجمہ ہوگا, تم اخبار نہیں پڑھتے ہو یا تم اخبار مت پڑھو؟ جی سوچیے. مت پڑھو. مت پڑھو, تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ لا تقرأ ہوگا, یہ کیا ہوگا, لا تقرأ, لا تقرأ الصحیفۃ, اخبار مت پڑھو, ڈو ناٹ ریڈ دا نیوز پیپر. ٹھیک ہے, ولا لا تقرأ الصحیفۃ, اخبار مت پڑھو. عبداللہ بھائی جی سمجھ رہے ہیں نا, لا تقرأ. اب آپ اس کو ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ لا تقرأ, یہ بھی سکون ہے, یہاں بھی سکون ہے, شدہ یعنی کہ سکون ہے, دونوں سکون ہے. اب کیسے پڑھیں گے اس کو؟ حل کیا کریں گے, ملائیں گے کیسے؟ لا تقرأ, لا تقرأ الصحیفۃ, لا تقرأ الصحیفۃ. اس کا حل کیا کرتے ہیں ہم لوگ, کسرہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ لا لا تقرأ الصحیفۃ. لا تقرأ الصحیفۃ, ٹھیک ہے نا, کسرے سے. قد قامت, قد قامت ہے اور الصلاۃ ہے, قامت اور الصلاۃ کیا کرتے ہیں اس میں؟ قد قامت الصلاۃ پڑھ دیتے ہیں, یا قد قام, قد قامتی پڑھ دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر حل کیا کریں گے؟ کسرہ پڑھ رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ مجرور نہیں ہے, فعل مضارع مجرور نہیں ہوتا, مجزومی ہے, سکون دیا بس. ٹھیک ہے, بس پڑھنے کے لیے اس کو تقرأ ہی پڑھ دیں گے. لا تقرأ الصحیفۃ, ڈو ناٹ ریڈ دا نیوز پیپر, اخبار مت پڑھو. جی عبداللہ بھائی جاری رکھیے آگے. وانت, وانت تمشی فی الشارع, فی الشارع, فی الشارع. مت اخبار فی الشارع, ٹھیک ہے, تو مت پڑھو اخبار, وانت تمشی فی الشارع. جی, انت تمشی, تمشی مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم چاہو. تمشی کہاں سے ہے تمشی؟ مشا یمشی. مشا یمشی ہے, ٹھیک ہے. کیا معنی ہوتا ہے مشا یمشی کا؟ مشا یمشی چاہنا, وانٹ. چلنا. چلنا, چلنا, ٹو واک. چلنا. ٹھیک ہے, چاہنا وہ شاہ ہے, شاہ یا شاہ, ٹھیک ہے. تو مشا یمشی مطلب کیا ہوتا ہے؟ چلنا. ٹھیک ہے, مشا یمشی چلنا. تو وانتا تمشی, مشا یمشی, یمشی تمشی, تمشی امشی نمشی, وانتا تمشی. تو ترجمہ کیجیے عبداللہ بھائی اس کا کمپلیٹ اب پورا. لا تقرأ الصحیفۃ وانت تمشی فی الشارع. اخبار مت پڑھو جب تم راستے میں چل رہے ہو. بہت اچھا, راستے میں چل رہے ہو تو اخبار, یعنی کہ اخبار مت پڑھو یا مت پڑھا کرو. ٹھیک ہے, کس حال میں کہ تم چل رہے ہو راستے میں, یعنی کہ چلنے کی حالت میں, چلتے چلتے اخبار مت پڑھا کرو. ٹھیک ہے, چلتے چلتے اخبار مت پڑھا کرو. ڈو ناٹ ریڈ دا نیوز پیپر وائل یو آر واکنگ ان دا اسٹریٹ. ٹھیک ہے, وائل یو آر واکنگ ان دا اسٹریٹ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کلیئر ہوا؟ تو یہ جملہ حالیہ یہاں پہ یہ پورا ہو گیا, وانت تمشی, یہ پورا جملہ حالیہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, واو الحال ہے یہ. اس کو اگر عطف والا ترجمہ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اخبار مت پڑھو اور تم چل رہے ہو راستے میں, تو میننگ مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہا آپ لوگ؟ یہ سب کلیئر ہے سب؟ اصغر بھائی, شارق بھائی, عبداللہ بھائی, کلیئر ہے نا؟ جی سر. جی, کلیئر. کوئی ڈاؤٹ سمجھنے میں یہاں پہ؟ جی اچھا, اس کے بعد 7 نمبر دیکھیے, قال تعالی, یہ آیت ہم لوگ کر چکے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ٹھیک ہے, اصغر بھائی آپ سے سوال ہے, یہ لا ابھی ہم لوگ کیے, نافیہ یہاں پہ ناہیہ تھا, روکنے والا لا تھا. یہ کون سا لا ہے اس آیت میں؟ لا تقربوا الصلاۃ. یہ بھی ناہیہ ہے, لانا. بہت اچھا, بہت لانیہ. اچھا. یہ بھی ناہیہ ہے. کیا ثبوت ہے کہ یہ ناہیہ ہے؟ مظلوم. ہاں, مجزوم ہو گیا, یعنی کہ نون گروپ والا فعل تھا یہ, اور نون گروپ والا فعل تھا. تقربونا پڑھتے تو لا آنے سے کیا ہو گیا؟ تقربو, نون ہٹ گیا. ٹھیک ہے, تو لا تقربوا الصلاۃ, یہ منصوب کیوں ہے صلاۃ؟ الصلاۃ منصوب کیوں ہے؟
अस्सलात जी मंसूब क्यों है? ला तक़रबु अस्सलात कौन बताएगा? फूल भी है। मफूल भी बहुत अच्छा। तक़रबू का मफूल भी, करीब मत जाओ। किसके करीब मत जाओ? नमाज के करीब मत जाओ। वान तुम सुकारा, ठीक है, किस हाल में कि तुम नशे में हो, नशे की हालत में नमाज के करीब भी मत जाओ। वान तुम सुकारा, ठीक है। सुकारा वर्ड जो नशे में होता है उसको कहते हैं, ये जमा है। इसका वाहिद क्या, कौन बताएगा? वाहिद क्या है इसका? मुफरद सिंगुलर क्या है? सुकारा, इसका सिंगुलर क्या है? सकरा। सिंगुलर क्या है इसका? सकरान, ठीक है, हाँ, सकरान, ठीक है, सकरान सिंगुलर वाहिद है, उसका जमा क्या है? सुकारा। तुम सुकारा, तो ये वाव, ये पूरा जुमला हालिया हो गया यहाँ पे, ठीक है। वान तुम सुकारा, जैसा पिछले क्लास में किया था हम लोग, जुमला हालिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है, तो ज्यादा वक्त भी नहीं है, खैर 5 मिनट देख लेते हैं। ये जो है अच्छा, चैप्टर भी तो स्टार्ट नहीं कर पाए, देखते हैं इंशाल्लाह और कोई दिन क्लास करने की कोशिश करेंगे। कल अगर टाइम निकाल पाए आप लोग तो कल देखिएगा, कल भी करना चाहिए। ये वाला कर लेते हैं, तो घर इसको कीजिएगा आज आप लोग, ठीक है। असर के बाद तो काफी वक्त चले जा रहा है, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम है ना। अच्छा, इसको जो है नंबर 3 क्या करना? मय्यिज, मय्यिज मतलब क्या होता है? मय्यिज, फर्क करना। फर्क कीजिए, बहुत अच्छा। ये जो है ना मय्यिज, ये सब तो ये इस बाब से आया, मय्यज़ा, ठीक है। मय्यज़ा मुदारे क्या होगा मय्यज़ा का? मय्यज़ा युमय्यिज़ु, फअला, हाँ, युमय्यिज़। युमय्यिज़ु, मय्यज़ा युमय्यिज़ु, ठीक है। इसका इसको अमर बनाया तो सिंपल है, ये उसको हटा दिए, उसको सुकून कर दी, क्या बन गया? मय्यिज़, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो सर्फ किए हैं, सर्फ का इल्म यहाँ पे हेल्प करेगा हम लोग को, ठीक है। मय्यिज़ यानी कि तमीज कीजिए, फर्क पैदा कीजिए, डिफरेंशिएट, ठीक है। किसको डिफरेंशिएट करना है? मय्यिज़, मय्यिज़िल वाव वल अत्फ़ी, वाव वल अत्फ़ को डिफरेंशिएट, फर्क करना है, तमय्युज़ करना है। किससे? मिन वाविल हाल, वाविल हाल से। कहाँ पर? फिल जुमल आती है, आने वाले जुमलों में, ठीक है। फिर क्या है? दा मतलब क्या होता है? पुट, रखिए, ठीक है। वदा यदउ से बना, दा माने रखिए, पुट। खत्तन, खत माने क्या होता है? खत्तन वाहिदन, लाइन। लाइन, बहुत अच्छे, एक लाइन रखिए। खत्तन वाहिदन तहता वाविल अत्फ, यानी वाविल अत्फ मिलेगा तो उसमें एक लाइन दे दीजिए। व खत्तैनी, ठीक है, व खत्तैनी तहता वाविल हाली, और वाविल हाल देखे तो कितना लाइन दीजिए? 2 लाइन। तहता 2 लाइन देना, खत्तैन, ठीक है। खत्तैनी ये मफूल भी, इसलिए खत्तैनी आ गया। दा क्या? खत्तन, ठीक है, वावल हाल के नीचे, और क्या? दा खत्तैनी, मफूल भी। खत्तानी का ये मुसन्ना है, तस्निया है। खत्तानी मरफू, खत्तैनी मंसूब। तो 2 लाइन आपको देना इसमें, ठीक है। 2 लाइन देना आपको इसमें वावल हाल के नीचे, और 1 लाइन देना हर्फ अतफ के, हर्फ अतफ के, वावल अतफ के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली व ज़हबा इला मक्तबिल मुदीरी, ठीक है। खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली व ज़हबा इला, तो ये वाव क्या? अत्फ है या हाल है? वाव अत्फ है। हाँ, तर्जमा क्या होगा इस जुमले का? खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली व ज़हबा इला मक्तबिल मुदीरी। मुदर्रिस क्लास से निकले और जी, तबिल और वो गए कहाँ? इला, मक्तबुल मुदीर। इला मक्तब, मुदीर के ऑफिस गए, ठीक है। और वो गए मुदीर के ऑफिस, ठीक है। इला का तर्जमा बहुत दफा उर्दू जबान में नहीं किया जाता, वज़हबा इला मक्तबिल मुदीरी, और वो गए मुदीर के ऑफिस की तरफ, नहीं, सीधा तर्जमा क्या करेंगे? वज़हबा इला मक्तबिल मुदीरी, और वो मुदीर के ऑफिस गए, ठीक है। इंग्लिश में होगा टू, एंड ही वेंट टू द हेडमास्टर्स ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे और का तर्जमा आ रहा है, यानी कि वाव कैसा है? अत्फ है। वाव कैसा है? ये अत्फ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वाला जो है, जी शारिक भाई, अब्दुल्ला भाई, इसको आप कीजिए। दखल क्या पढ़ेंगे इसको? दखलतु अलल मुदीरी दखल, बहुत अच्छा। वह हुआ यक्तुबु। यक्तुब, हाँ, नसरा यंसुरु,
यक्तुब, कतब यक्तुब, वहुवा यक्तुब, दखलतु अलल मुदीरी, ठीक है, मैं दाखिल हुआ मुदीर पर, यानी मुराद है कि मैं मुदीर के ऑफिस गया, मैंने उनके ऑफिस में दाखिल हुआ, उनसे मिलने गया था, ये माने, ठीक है। दखलतु अलल मुदीरी, आई एंटर्ड अपॉन द हेडमास्टर, यानी कि मैं मुदीर के ऑफिस में दाखिल हुआ, ये मुराद हो रहा, ठीक है। दखलतु अलल मुदीरी, आई वेंट टू द हेडमास्टर, उससे उनके पास में दाखिल हुआ, मैंने उनके ऑफिस में मैं दाखिल हुआ। दखलतु अलल मुदीरी वह हुआ यक्तुबु, जी अब बताइए ये वाव कैसा है, हाल है और वो लिख रहे हैं। मैं मुदीर के ऑफिस में दाखिल हुआ और वो लिख रहे हैं, ये तर्जुमा सही है वाव का, और वो नहीं लिख सर, रहे ये हैं, वाउल हाल है। वहाँ वावुल हाल, क्योंकि ये वहाँ पे मादी देख रहे हैं ना, मैं दाखिल हुआ मुदीर के ऑफिस में, तो क्या तर्जुमा होगा, मैं मैं दाखिल हुआ मुदीर, मुदीर के ऑफिस में इस हाल में कि वो लिख रहे थे। बहुत अच्छा लिख रहे थे, ठीक है ना। अच्छा, इसका अलल मुदीर का तर्जुमा क्यों कर रहे हैं मुदीर के ऑफिस में, क्योंकि मुदीर के पास कोई गया है, तो दखल तू अला, दाखिल हुआ किसी पर, यानी कि किसी के पास गया है और उसके ऑफिस में दाखिल हुआ, ये मतलब माने आएगा, ठीक है ना। ऐसे लुग़वी माने क्या हो रहा है, मैं दाखिल हुआ मुदीर पर, ठीक है। तो दखल तू अलल मुदीर वह हुआ यक्तुबु, मैं दाखिल हुआ, मैंने मुदीर के ऑफिस में मैं इंटर किया, वह हुआ यक्तुब, इस हाल में कि वो लिख रहे थे, इस हाल में कि वो लिख रहे थे। अब लास्ट इसको कर लेते, फिर इसके बाद चलो देखते हैं ये इसमें क्या, दखला, दखला, ठीक है, हामिदुन व मुआवियतु वल हसनु, दखला हामिदुन व मुआवियतु वल हसनु, ठीक है। तारिक भाई इसको कैसे पढ़ेंगे, फसला या फसलू, अल फसला, अल फसला, क्यों पढ़े फसला, कहाँ आ रहा है बंद करो। हाँ, मफूल भी है किसका, दखला का, ठीक दखल है। लगा। दखला हामिदुन व मुआवियतु वल हसनु, हामिद, मुआविया और हसन दाखिल हुए कहाँ पर, फसला, क्लासरूम में, क्लासरूम में। ठीक है, क्लास में दाखिल हुए। वल मुदर्रिसु, यशरफ वल का, वल मुदर्रिसु, क्या पढ़ेंगे इसको, वल मुदर्रिसु यशरहु दरसा। यश रहो, असगर भाई यश रहो का माने क्या है, यश रहो, खुला हुआ। खुला, ठीक है, एक्सप्लेन, खुला भी आता है, लेकिन यहाँ पे माने क्या होगा मुराद, खोलना, मुदरिस क्या खोल रहे थे, दर सबक। समझा रहे थे। समझा रहे थे, एक्सप्लेन, शरह कर रहे थे, ठीक है। शरह कहाँ से आया भैया, शरह, यशरहु, शरह यशरहु, ठीक है, शरह यशर, बाप फतहा है, शरह यशरहु, फतहा यफरहु, शरह करना। तो वल मुदर्रिसु यशरहु दरसा, हामिद, मुआविया और हसन दाखिल हुए क्लास में, इस हाल में के मुदर्रिस तशरीह समझा कर रहे रहे थे, हम दर्स की तशरीह कर रहे थे, दर्स को समझा रहे, दर्स का तशरीह कर रहे थे, ठीक है। तो कौन सा वाव होगा, ये वाउल वाउल हाल। हाल हो गया, समझ में आ रहा है, इस तरीके से जी वाउल जी। हाल हो गया ये, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, और जो ये जो बचा ना उसके बाद में, इसको जो है आप लोग सॉरी, इसको जो है ये करने की कोशिश कीजिएगा, जो उसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है, जो, एक मिनट पेज हट गया यहाँ से, ये एक मिनट, अच्छा ये जो हिस्सा था ना, ये उसके बाद ये वाला इसको कर लीजिएगा, ठीक है। 4 5 इसमें फर्क करना है कि वावुल हाल कहाँ पर है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसको भी, ठीक है। वावुल हाल, जो वाव है यहाँ पे, ये वावुल अतफ है, या ये सब वावुल हाल है, या दोनों, क्या है ये सब, ठीक है। इंशाल्लाह इसको जो है देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसको देखेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह ये तक करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट 6 नंबर, ये अच्छा जुमला है, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आप लोग को, और कलीद पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले, कलीद उर्दू का जो कलीद नोट्स है, इंग्लिश में भी की फैक्ट, उसको दोनों को पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह, तो और इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट कर लीजिएगा, जो बस तीन जुमला आपको दे रहे हैं, इसको पढ़ना है सही से सबसे पहले, और इसको पढ़ने के बाद तर्जुमा इसका समझना है, और जो है इसमें वाव जो आ रहा है वावुल हाल है या वो वावुल अतफ है, इसको बस समझना इंशाल्लाह। कल अगर टाइम मिले आप लोगों को तो बताइएगा, कल हम लोग जो है थोड़ा देर के लिए 1 घंटे के लिए बैठ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। या कल नहीं हो सके तो फिर 2-3 दिन बाद ही टाइम निकालिए, ठीक है, रात में से जैसा भी हो, ठीक है। सब बात रख दीजिए। मंगल, मंगल छुट्टी है, मंगल को रख दीजिए। अच्छा हाँ, तो मंगल ही तो रख लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक ठीक। ठीक है। अल्लाह से दुआ करते हैं हम लोग के लिए अरबी सीखना सिखाना आसान करे, आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. کہیں جانا ہے؟